السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت، جس کو ہم آج کی زبان میں اہل دیوبند، اہل تبلیغ کہتے ہیں، بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں، بہت فرقے ہیں، معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ کون سا صحیح ہے، کون سا حق ہے، کون سا سچ ہے، کون سا غلط ہے، کون سا باطل ہے۔ مسلمانوں میں بھی سینکڑوں فرقے ہیں، ہر فرقے والا اپنے آپ کو حق پر اور سچ سمجھ رہا ہے۔ حق پر اور سچ وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ، یعنی جو میرا طریقہ ہے، جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، وہی فرقہ جنت میں جائے گا، یعنی وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ انہی تفرقہ نے، انہی فرقوں نے ہمیں آپس میں ایک سے دور کر رکھا ہے، ایک دوسروں سے نفرتیں ہو گئی ہیں۔ آج مسلمان بظاہر بکھرا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی کاٹ، حالانکہ یہ تمام جتنے بھی فرقے باطلہ فرقے ہیں جو مسلمانوں میں ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت سے ہی نکلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ صرف حق پر ہی تھے، لیکن جو جو اللہ کے نبی کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، کسی نے حضرت علی کی محبت میں فرقہ بنا لیا، کسی نے حضرت حسن اور حسین کی محبت میں فرقہ بنا لیا، کسی نے صرف قرآن کو پکڑ کر کے ایک الگ فرقہ بنا لیا، کسی نے صرف حدیثوں کو پکڑ کر کے ایک الگ فرقہ بنا لیا، کسی نے صرف اللہ کے نبی کو پکڑ کر کے باقی کو صحابہ کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر کے ایک الگ فرقہ بنا لیا، کسی نے مہدی علیہ السلام کو پکڑ لیا، اس نے ایک الگ فرقہ بنا لیا۔ تو اس انداز سے فرقے بنتے چلے، حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے دور میں یہ سب اہل سنت والجماعت، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، یہ پوری ایک ہی جماعت۔ ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے ہمارے سنویدھان کو بنایا ہے،
ہم نے سنا ہے اس نے جب سنویدھان کو بنایا اس کے بعد اس کے ذہن میں ایسی باتیں آنے لگی کہ ہندو دھرم، ہندو مذہب یہ کوئی خاص مذہب نہیں ہے، یہ کوئی خاص دھرم نہیں ہے۔ آج جو شور ہو رہا ہے، شور ہندو 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 ہندو، حالانکہ جس نے سنویدھان بنایا وہ پہلے ہندو ہی تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں رہ کر کے سنویدھان بنا کر کے پھر اس نے علل اعلان بودھ دھرم کو قبول کیا، یعنی میں ہندو دھرم کو چھوڑتا ہوں۔ تو اس سے بڑی بے عزتی ہندو دھرم کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہندو دھرم کو چھوڑنے سے پہلے اس تحقیق میں لگا کہ کون سا دھرم اپناؤں، کس مذہب کو اپناؤں۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رجحان اسلام کی طرف تھا، اس لیے کہ اس نے اسلامی لا کو، اسلامی قانون کو پڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلامی قانون، اسلامی لا یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ وہ قبول کرنا چاہتا تھا تو سنا ہے کہ گاندھی جی کے پاس گئے رائے مشورے کے لیے، میں ہندو مذہب چھوڑ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو گاندھی جی بڑا چالاک آدمی، اس نے دیکھا اتنا بڑا آدمی اگر اسلام قبول کر لے گا تو یہ اور اکیلا نہیں کر رہا ہے، پوری قوم کو لے کر کے کر رہا ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ اسلام قبول کرو، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کس فرقے میں قبول کرو گے؟ گاندھی بڑا چالاک بنیا تھا نا، وہ ڈائریکٹ بولتا نہیں تھا لیکن ایسی بات چھوڑ دیتا تھا کہ آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا تھا، تذبذب میں۔ ارے اسلام میں ایسا ہے کہ اس میں بھی فرقے ہیں، ہاں شیعہ فرقہ ہے، سنی فرقہ ہے، مہدوی فرقہ ہے، فلاں فرقہ، اچھا اس کے ذہن سے نکل گیا، اس کا مطلب یہاں بھی فرقے ہیں۔ ایک ہی بات سے اس کے ذہن سے اسلام کو صاف کر دیا اس نے، لیکن وہ اس سے تنگ آ چکا تھا کہ ہندو دھرم میں نہیں رہنا ہے مجھے، وہ بھی اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ تو اس نے پھر دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، تو اسے اسلام تو پسند تھا ہی اسے، لیکن اس کمی کی وجہ سے اس نے بودھ دھرم کو اختیار کیا، بودھ بن گیا، اس کی پوری قوم بھی بودھ بن گئی۔ تو ان فرقوں کی وجہ سے اسلام کو اتنے بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے۔ آج اس کے جتنے ماننے والے ہیں، یہ ایس سی ایس ٹی جو کہلاتے ہیں، یہ سب بودھ کو مانتے ہیں، بدھا کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات آگے بیچ میں کہ یعنی شروع میں جو تھے اس میں فرقے نہیں تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اس لیے کہ اللہ نے حضرت علی کو بہت عقل دی تھی، وہ فیصلے کرنے جانتے تھے، بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے، اور اللہ نے سمجھ غضب کی دی تھی، اور طاقت تو تھی ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی ان کو دی تھی، یعنی اپنا داماد بنایا تھا۔ یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی تھی، تو اس لیے بعض جو تھے حضرت علی کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی اسلام میں۔ حضرت علی نے کہا میں خدا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرا خدا وہ ہے جس نے پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو، چاند سورج کو بنایا ہے، وہی خدا ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے نہیں آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں اگر تم نے مجھے خدا کہا میں تم کو سزا دوں گا، عبرتناک سزا دوں گا۔ نہیں مانے، حضرت علی نے ان کو سزا دی۔
تاکہ ان کا دین اور ایمان باقی رہے، ایسے نئے نئے فرقے وجود میں نہ آئیں۔ چنانچہ سزا تو ہو گئی، لیکن کچھ لوگ بچے رہتے ہیں، اولادیں رہتی ہیں، آج انہی کی اولادیں چل رہی۔ بس علی مولا وہی تو ہے، وہ علی مولا جو خدا کو ماننے والے تھے۔ تو اس طرح سے نئی نئی چیزیں وجود میں آنے لگی۔ آج جو ہم محرم کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں یا اور کوئی مہینوں میں دوسری فرقوں میں دیکھتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت یعنی جس کو اہل سنت والجماعت دیوبند یا تبلیغی کہتے ہیں، اسی کے ایک چیز کی یعنی جس کو اللہ کے نبی نے ما انا علیہ واصحابی کہا، اسی جماعت میں سے ایک نئی نئی جماعتیں نکلنی شروع ہو گئی، نئے نئے فرقے، یعنی حضرت علی کو ماننے والے الگ ہو گئے۔ اسی لیے جو حضرت علی کو مانتے ہیں وہ لوگ حضرت ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک آگے نکل گئے، بلکہ گالیاں دینے کو وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ ہم سلام پڑھتے ہیں، وہ گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اتنی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ تو اس قسم کے فرقے بنتے بنتے آج 1400 سال ہو گئے ہیں، آج ہم سینکڑوں فرقے دیکھ رہے ہیں۔ انہی میں سے آج وہ ایک فرقہ بھی ہے جو محرم کو مناتا ہے، محرم میں سب کچھ کرتا ہے۔ سن 350 ہجری میں ایک ملک کے بادشاہ نے یہ محرم شروع کیا۔ یہ اللہ کے نبی میں کوئی محرم نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت حسین اور حسن کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت معاویہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہاں تک کہ 350 سال گزر گئے۔ اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ شیعہ قسم کا تھا، تو اس نے چیزیں شروع کی، تو اہل سنت والجماعت کو بھی کہا، یعنی سنی لوگوں کو، سنی سے مراد ہم سب، ان کو کہا آپ بھی شریک ہو جائیں محرم میں۔ انہوں نے شریک ہونے سے انکار کر دیا، نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا مان جاؤ، پھر اگلے سال پھر اس نے دعوت دی کہ آپ بھی شریک ہو جاؤ، انہوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، اس کام کو مرگز نہیں کریں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ جنگ کی بادشاہ نے، محرم نہیں کرنے والوں کے ساتھ۔ جو بادشاہ تھا وہ شیعہ ذہن کا تھا، اس نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ معلوم ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے۔ صرف اس بات پر وہ اپنے ایمان کے مضبوط تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم ایسی چیزوں میں، خرافات میں، بدعات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، وہی سب سے آگے ہیں، وہی سب کچھ ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ان لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں جنہوں نے یہ جلوس نکالا تھا، کتنا فرق ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے یہ جو علاقہ ہے ہمارا، یہاں پر شیعوں نے حکومت کی ہے، یہاں کے بادشاہ، یہاں کے سیاہ سفید کے مالک شیعہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں شیعہ حکومتیں، عادل شاہی جو حکومتیں تھی وہ شیعہ حکومتیں تھی۔ یہ انہی کے اثرات آج اہل سنت والجماعت میں آ گئے، ان کے اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محرم ہمارا ہے یا کس کا ہے۔ بس
جو بادشاہ کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے، وہ حساب سے ہم عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں دیکھیں گے حسن اور حسین ماشاءاللہ بہت نام ملیں گے، بہت نام ملیں گے، علی بھی بہت نام ملیں گے، بلکہ اگر محمد نام رکھیں تو ساتھ میں علی بھی ملائیں گے، محمد علی، شہادت علی، شرافت علی۔ کوئی نام رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن اثرات بتا رہا ہوں، بادشاہوں کے اور ماحول کے اثرات۔ بہت پیارے نام ہیں حسن اور حسین اور علی، لیکن ہمارے جو زیادہ رکھے گئے ہیں اس کے اثرات بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو یہی نہیں پتا کہ یہ چیز ہمارے خلاف بنائی گئی تھی یا ہمارے لیے بنائی گئی تھی۔ جس چیز کے بارے میں ہم نے جنگ لڑی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں کریں گے، آج اسی تعزیے کو، اسی تابوت کو ہم کندھے پر اٹھا کر کے ناچ رہے ہیں، فخر سے جھنڈا اٹھا کر کے جا رہے ہیں، فخر سے نام لے کر کے جا رہے ہیں، ایک نئی چیز کو شروع کر دیا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو 1400 سال پہلے غلط تھا 1400 سال کے بعد بھی غلط ہی ہوگا۔ حسن اور حسین یہ اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، کوئی معمولی ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے چہیتے نواسے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محرم کے مہینے میں تعزیہ اٹھا کر کے، ریزم لے کر کے، آنٹی باندھ کر کے یا حسین کے نعرے لگاؤ اسی کے نام محبت ہے، نہیں۔ بیوی کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں کسی کو راستوں پر ناچتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے والدین نے زندگی گزاری ہے دین و شریعت کے مطابق، ہم اسی انداز سے زندگی میں دین و شریعت کا زندگی گزاریں گے۔ اب حسن اور حسین کی محبت رضی اللہ تعالی اجمعین، ان کی جو محبت ہے ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ حسن اور حسین یہ اہل بیت میں سے تھے، اہل بیت سے جو محبت کرے گا، اللہ کے نبی کے جو گھرانے سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ احادیث ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو حسن سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اس کا الٹا، جس نے حسن سے بغض رکھا، جس نے حسین سے بغض رکھا، جس نے حسنین سے نفرت رکھی، گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی، مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جو اللہ سے نبی سے بغض رکھنے والا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوا کرتا ہے۔ یعنی حسن حسین سے محبت بھی کرنی ہے، ان سے نفرت اور بغض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ رہا ہے۔ حسن اور حسین کے بہت مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرات حسنین یعنی حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھا کرتے تھے، فرض نماز، حسن اور حسین مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ 7-8 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی کے پیروں کو پکڑ لیا کرتے تھے جیسے بچے پکڑتے ہیں پیر کو،
اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، آ کر کے پیر پکڑ لیے، بعض مرتبہ اوپر بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی حسن اور حسین کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ان کو گرا دیا یا ان کو جھڑکا دیا، نہیں، اپنے سجدے کو لمبا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو نماز کو مختصر کرو تاکہ دیکھو بچہ کیوں رو رہا ہے، یعنی بچوں کی اتنی رعایت رکھی گئی ہے۔ بعض مرتبہ ہم مسجد میں بچہ آ جاتے ہیں، جھڑکتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اسے دوبارہ بلاؤ، وہ کہے گا نہیں مسجد میں نہیں آتا میں، وہاں مارتے ہیں، وہ دھمکاتے ہیں۔ اتنی گھبراہٹ ہو جاتی بچے کو کہ مسجد کا رخ نہیں کرتا ہو، نہیں میں نہیں آتا مسجد کو۔ نہیں، بچوں کو دھمکانا نہیں چاہیے، بچوں کو سخت نہیں بولنا چاہیے، ہاں ان کو بٹھا کر کے سمجھائیں، مسجد میں شرارت نہ کریں، خاموش بیٹھے، اور اگر ذرا چل پھر بھی رہے ہیں بچہ ہے، جب مسجد کو آنا جانا اس کا رہے گا اس کا مزاج بن جائے گا، ہاں مجھ کو بھی مسجد کو آنا چاہیے، مجھ کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ جب بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بڑوں کو دیکھتے ہیں پھر اس کی وہ نقل اتارتے ہیں، وہ ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی پڑھنے کی کوشش میں اللہ ان کے ذہن کو بدل دیتے ہیں، پھر وہ مسجد کو آنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے پھر وہ ابا کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کو لاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو ڈراؤ نہیں، دھمکاؤ نہیں، ہاں پیار محبت سے سمجھائیں۔ بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں، ذرا ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں، بچہ اسی کو کہتے ہیں جو خاموش نہ بیٹھے، جو خاموش بیٹھے وہ بچہ نہیں ہے، وہ بڑا ہے۔ خاموش جو بیٹھیں گے وہ بچے نہیں بیٹھتے، بڑے بیٹھتے ہیں۔ حضرت تھانوی کی خدمت میں حضرت تھانوی نے اپنے مرید سے کہا بھائی کسی بچے کو لے کر کے آؤ، ذرا بچے کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی کے جو نیتے نے 2 بیویاں تھی لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی، بچوں سے بہت محبت تھی ان کو، ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسری شادی کی پھر بھی اولاد نہیں ہوئی حضرت تھانوی کی۔ تو انہوں نے کہا بھائی کسی بچے کو لے کر کے آؤ، ذرا بٹھاؤ میرے سامنے، دل کرتا ہے جن کے بچے نہیں ہوتے میری اولاد ہو جائے، بچوں سے پیار ان کو۔ تو ایک شخص اپنے بچے کو حضرت تھانوی کی خدمت میں لے کر کے آئے، پہلے سمجھایا بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے سامنے ذرا بھی آواز نہیں کرنا، ذرا بھی شرارت نہیں کرنا، بالکل خاموش بیٹھنا، پہلے سمجھا کر اسے بتا کر کے لے کر کے آئے ہو۔ حضرت تھانوی کے سامنے بٹھایا، وہ جیسے اس کو سمجھایا تھا وہ ویسے ہی بیٹھ گیا چپ چاپ۔ حضرت تھانوی کہنے لگے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی اپنے ہاتھ سے، اتنی بڑی شخصیت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بہت بڑے عالم، انہوں نے فرمایا حضرت تھانوی کی تعلیم ہو اور میری تبلیغ ہو، دنیا میں دنیا کا رنگ بدل جائے گا، دنیا کا مزاج اور دنیا کی شکل بن جائے گی کہ پوری دنیا دین پھیل جائے گا۔ حضرت تھانوی کی تعلیم ہو اور میری تبلیغ ہو، وہ فرمایا کرتے تھے، اتنی بڑی شخصیت۔ تو دیکھا بچہ خاموش بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے پوچھا میں نے تو کہا تھا بچے کو لے کر کے آؤ، آپ تو بزرگ کو لے کر کے آ گئے، یہ تو مجھ سے بھی بڑا بزرگ ہے، میرے سے زیادہ یہ خاموش بیٹھا ہے۔ ارے بچہ تو وہ ہوتا ہے کبھی ٹوپی نکال رہا ہے، کبھی گنڈی کھول رہا ہے، کبھی ادھر سے ٹوچ رہا ہے، کبھی ادھر سے ٹوچ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اس کو بچہ کہتے ہیں۔ یہ تو بزرگ لے کر کے آئے تم۔ اور جو بچہ خاموش بیٹھتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے، بچہ تبھی خاموش ہوتا ہے جب وہ بیمار ہو، ورنہ بچے کی عادت ہے اسے بڑے سے کوئی مطلب نہیں، اپنی شرارت کرے گا۔ بہرحال بچوں کا مزاج ہوتا ہے شرارت کرنا۔ تو حسن اور حسین آئے مسجد میں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پیروں کو پکڑ کر کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی کندھے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی پیٹھ پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے سجدے کو لمبا فرما رہے ہیں، اتنی محبت حسن اور حسین سے اللہ کے نبی کی۔ یہ وہ ہستیاں تھی۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے
رونے لگے حسن اور حسین، بہت رونے لگے۔ اللہ کے نبی اپنے کجاوے سے نکل کر کے آئے، فاطمہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو بھوک لگ گئی ہے، دودھ بھی نہیں ہے، بھوک لگ گئی ہے ان کو۔ اللہ کے نبی پریشان ہو جایا کرتے تھے جب حسن اور حسین روتے تھے یا کوئی تکلیف ان کو پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حسن اور حسین دھوپ میں کھیل رہے تھے، دھوپ میں، بچے کھیلتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا دھوپ میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہا بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان کی فکر نہیں کرتے؟ سختی سے، بچوں کو گرمی لگ رہی ہے، بچوں کو پسینہ آ رہا ہے، آپ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے؟ حضرت علی ان کو پکڑ کر کے اندر لے گئے۔ اتنی فکر ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کو۔ تو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سفر میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ حسن کو، لاؤ میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے حسن کو لیا، لے کر کے اپنی جیب حسن کے منہ میں ڈالی، اللہ کے نبی کی جیب۔ حسن چوسنے لگے، چوسنے لگے، چوسنے لگے، اتنی چوسی اللہ کے نبی کی جیب، پھر جب وہاں سے ہٹ گئے تو ہنسنے لگے۔ چوسنے سے پہلے رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی جو جیب چوسی ہے پھر ہنسنے لگے، یعنی اس کا پیٹ اللہ کے نبی کی جیب میں دودھ آیا ہو، شہد آیا ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا حسین کا پیٹ بھر گیا؟ حسین حسن ہنسنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو لیا، ان کو بھی اپنی جیب ان کے منہ میں ڈالی، منہ میں ڈالتے ہی حضرت حسین چوسنے لگے، چوسنے لگے، چوسنے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا، پھر ہنسنے لگے۔ نبی کی جیب حسن اور حسین کے اندر، اللہ کے نبی کا لعاب، تھوک ان دونوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ جن کے پیٹ میں اللہ کے نبی کا لعاب اور تھوک چلا گیا ہو، ان پر تو جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو ایک جنگ کے موقع پر یہاں کچھ چیزیں، جنگ کے جو ہتھیار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو وہ کڑیاں اللہ کے نبی کے دانتوں میں پھنس گئی تھی، تو ایک صحابی نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالا تھا کھینچ کر کے، اور اللہ کے نبی کے منہ سے جو خون نکلا تھا اس خون کو وہ صحابی پی گئے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ بالکل جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا دہن مبارک تھا، اور وہاں سے لعاب مبارک جو اندر گیا ہے خاموش ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی کو حسن اور حسین سے تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمہ سے کہا اندر کسی کو مت آنے دینا، میرے پاس جبرائیل آنے والے ہیں۔ حضرت سلمہ کھڑی ہو گئی، حضرت حسن حضرت حسین بھاگے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے۔ سلمہ نے روکا، ان کو، اس بچے کو روکا، حضرت حسین کو روکا، لیکن بچہ ہوتا ہے وہ کہاں رکنے والا ہوتا ہے، وہ نکل کر کے اندر گھس گئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، آ کر کے کہنے لگے سلمہ رسول اللہ یہ روکا نہیں ہے، بھاگ کر کے آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، حسن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سلمہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں اور حسین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے یہ بتا کر کے گئے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے تمہارا، یہ آگے چل کر کے اس کی قوم اس کو شہید کر دے گی۔ یعنی اللہ کے نبی کو پہلے بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ حسین شہید ہو جائے گا۔ اور حضرت حسن کو ان کے بارے میں بھی شہادت کا درجہ ہے، ان کو زہر دیا گیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار زہر دیا گیا۔ ایک بار دیا گیا بچ گئے، دوسری بار دیا بچ گئے، تیسری بار بھی زہر دیا گیا۔ حضرت حسین کو بلایا کہ دیکھو اب میں بچ نہیں سکوں گا، مجھے اندر سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میری انتڑیوں کو کاٹا جا رہا ہے۔
حسن فرما رہے ہیں، حضرت حسین نے پوچھا مجھے بتا دو تمہارے کھانے میں زہر ملانے والا کون ہے؟ حسن نے کہا میرے بھائی مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. تم کیا کرو گے؟ میں اس کا قتل کروں گا. حسن نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، آپ خام خواہ اس کو قتل کر دیں گے. چنانچہ بتایا نہیں حسن نے. اسی زہر کی وجہ سے حسن کا انتقال ہو گیا، شہادت کا درجہ ان کو مل گیا. یہ اللہ کے نبی کا جو گھرانہ ہے شہید بہت ہوئے اس کے اندر. جو قریب والے ہوتے ہیں وہ بہت دشمن ہو جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. العقارب کالاقارب عربی کا مقولہ ہے، رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بچھو کے مانند ہوتے ہیں. کس کے مانند؟ بچھو کے مانند ہوتے ہیں. یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. یہ عربی کا مقولہ ویسے نہیں بنا ہے. العقارب کالاقارب یعنی رشتہ دار بچھو کے مانند ہوتے ہیں، وہ ڈنک مارتے رہتے ہیں. ایسا ڈنک مارتے ہیں بچھو کو جسے ڈنک مار جائے وہ ختم ہو جاتا ہے انسان. تو یہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. محبت میں فرمایا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین کا جو چہرہ مبارک تھا یہاں کمر تک بالکل اللہ کے نبی کے جیسا تھا. پورا کمر تک حضرت حسن کا چہرہ، حضرت حسن بالکل اللہ کے نبی کے جیسے تھے. حضرت حسن اس لیے فرمایا کرتے تھے حسن میرے بیٹے ہیں اور حسین علی کے بیٹے. حضرت حسن کا جو چہرہ انور تھا یہاں سے لے کر کمر تک بالکل ایسے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ہو، اور نیچے کا جو حصہ تھا وہ علی جیسا تھا حضرت حسن کا. اس کا الٹا حضرت حسین تھے. حضرت حسین اوپر سے لے کے کمر تک حضرت علی جیسے تھے اور کمر سے نیچے اللہ کے نبی جیسے تھے. عجیب بات. اس لیے فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کو بہت محبت تھی ان دونوں نوازوں سے، بہت محبت تھی. لیکن دنیا والوں نے پوری نسل کو کربلا میں لا کر کے شہید کیا ہے. کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا پورا گھرانہ جس کو اہل بیت کہتے ہیں یہ بہت بڑا سانحہ تھا. اللہ کی نبی کی جو نسلیں تھیں نسلوں کی نسلوں کو اس واقعے کے اندر ختم کر دیا تھا. ایسی دشمنی کہ آج موقع ہے سب کچھ کر لو، لیکن آج 1400 سال ہو چکے ہیں، آج بھی حضرت حسن اور حسین کا نام زندہ ہے. جنہوں نے ان دونوں کو شہید کیا ہے ان کا نام دنیا سے مٹ چکا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت کرنے میں سب سے اول درجے پر ہے. یہ جو آج چھاتیاں پیٹتے ہیں حسین 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 کہنے والے، ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حسن اور حسین کے نام پر آپ چھاتیاں پیٹتے ہیں، تلواریں چلاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت حسین کو ہم نے ہی شہید کیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ حضرت حسین کو ہم نے شہید کیا ہے، ہم نے. اسی لیے ہم قیامت تک اب حضرت حسین سے معافی مانگتے ہیں غم منا کر کے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ حضرت حسین کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں، یہ حضرت حسین کے قاتل ہیں جنہوں نے شہید کیا ہے وہی ماتم کر رہے ہیں. ہم نے تو حضرت حسین کو شہید نہیں کیا ہے. وہ تو ہمارے امام ہیں، امام حسین امام حسن، ہم نے ان کو امام مانا ہے. انہیں کیسے ہم قتل کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا کیسا غم منا سکتے ہیں؟ یہ وہی قاتل لوگ ہیں جو حضرت حسین کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے. آج ان کو غم ہو رہا ہے. یہ غم نہیں ہے، یہ دشمنی ہے.
اس لیے میرے دوستو محرم وہ مناتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے. شہید یعنی حسین یعنی اس محرم کرنے والے حضرت حسین کے دشمن ہیں, دوست نہیں ہیں, امام ماننے والے نہیں ہیں. جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے وہ ماتم کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے, اللہ کے نبی نے جن کو کہا ہے کہ حسین سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, لیکن ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں. حضرت حسین کو سے دشمنی کرنے والے ماتم کرتے ہیں. ہمارے یہاں شہید کا مقام بہت اونچا مقام ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. تیسرے نمبر پر آتا ہے, پہلے نبیوں کا مقام ہے, پھر صدیقین کا مقام ہے, تیسرے نمبر پر شہیدوں کا مقام آتا ہے جو جنت میں ان کو مقامات ملیں گے. اتنا اونچا مقام حضرت حسین کو اور حسین کو ملا ہے. وہ شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں, اس لیے غم کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر کہ غم کیا جائے. صحابہ کرام تو غزوات میں اور اسی طرح سے جہاد میں آگے دوڑ کر کے بھاگتے تھے کہ مجھے شہید ہونا ہے, شہید کو مقام حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیہ اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر دیتی تھی, یہ لو یا رسول اللہ, یہ میرا چھوٹا بچہ ہے, اسے لے لو آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے لے کے کیا کروں گا, یہ تو چھوٹا بچہ, اس کو چلنے بھی نہیں آتا ہے, ابھی دودھ پی رہا ہے. وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ, معلوم ہے دودھ پینے والے بچے کو میں آپ کو دی ہوں, اسے اپنے ساتھ جنگ میں لے جاؤ, اگر کوئی دشمن آپ پر وار کرے میرے اس بیٹے کو آگے لے آنا, یہ ڈھال کا کام دے گا, ڈھال کا کام دے گا, اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا اور میں شہید کی ماں بن جاؤں, مجھے فخر ہوگا. یہ صحابہ کرام شہید ہونے پر فخر کیا کرتے تھے. غم تو وہ مناتے ہیں جو شہید ہونے پر نہ شہید کو نفرت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں, حضرت حسین کو دشمن ہیں, وہ لوگ غم کرتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہمیں غم کرنے کی, ماتم کرنے کی, محرم بنانے کی اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے. بس اگر محرم آ جائے, حضرت حسین کی یاد آ جائے, محبت ہونی چاہیے, ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, ان کے مطابق عمل کر کے دکھانا چاہیے جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. حضرت حسین اور حسن نے اتنی قربانیاں پیش کی اسلام کے لیے, یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان کو اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا. اس لیے ہمیں بھی اپنی انا, اپنے جذبات کو, اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. لیکن باطل کے سامنے جھکنا اور باطل کی باتوں کو تسلیم کرنا, یا تو حسین کے بعد واقعے سے ملتا ہے, ہمیں سبق ملتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے, باطل کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے, چاہے اس کے لیے اپنی گردن بھی کٹانی ہو. ہم سوچتے ہیں چابک کھیل کر کے, فلا چیز کھا کر کے, ریزم کھیل کر کے, ڈھول بجا کر کے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. نہیں, ہرگز یہ ناجائز اور حرام چیزیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے. حضرت حسین سے جو محبت نہیں نفرت کرنے والے یہ لوگ کرتے ہیں, اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچ کر کے اپنے بچوں کو بتائیں یہ چیز ہماری نہیں ہے. حضرت حسین سے محبت کرنی ہے, ان کے نام سے صدقہ کریں, ان کے نام سے خیر خیرات کریں, ان کا نام لے کر کے گھروں میں مست مست پکا کر کے کھانا نہیں ہے, نہیں, ان کے نام سے. اور ضروری نہیں کہ محرم میں ہی آپ کریں, پورا سال پڑا ہوا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس میں حسن اور حسین کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں, ان کے جنازے کو لے کر کے باہر سڑکوں پر اور باہر بازاروں میں گھوم رہے ہیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ غیروں پر برا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اپنی اولاد کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. ہر چیز اسلامی طریقے کے مطابق, اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق, صحابہ کی زندگی کے مطابق اور حضرات حسنین کی زندگی کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب ان سب باتوں کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.